الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ میں نکاح کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ آج کی نشست میں بھی نکاح کے حوالے سے اہم باتیں ہم سنیں گے، سمجھیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ یہ نکاح کرنا اس کے لیے دو چیزوں کی ضمانت ہوگا۔ نمبر ایک، اس کی آنکھوں کے اندر شرم پیدا ہو جائے گی، اس کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ نمبر دو، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے وہ روزے رکھے کہ یہ روزے اس کے لیے گناہ سے بچنے کا سبب بن جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، بھلا نکاح کرنے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کر لو، آنکھوں میں شرم آ جائے گی، عزت کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو، روزے حفاظت کریں گے انسان کی۔ یہ بات کچھ صحیح طرح سے ہر بندے کو ہضم نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی علماء سے بات صحیح طرح سے سنی نہیں ہوتی، سنی ہوتی ہے تو سمجھی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، روزے کی حالت میں بندہ اپنے آپ کو بہت ساری حلال چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا اس کے لیے حلال تھا، مگر اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے کہ نہیں کھاؤں گا، اگر کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی ہیں تو دونوں کا ملنا حلال ہے، مگر روزے کی حالت میں وہ نہیں مل سکتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گویا کہ بہت سارے حلال کام روزے کی وجہ سے وقتی طور پر ایک وقت سے ایک وقت تک اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، رک جاتا ہے وہ۔ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ جب حلال کاموں سے روزہ انسان کو روک دیتا ہے، ایمانداری سے بتائیں کہ وہ روزہ اس کو حرام کاموں سے نہیں روکے گا، بالاولیٰ روکے گا۔ روزے کی حالت میں انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ روزے کی وجہ سے انسان بہت سارے حرام کاموں سے بالاولیٰ بچ جاتا ہے، تو یہاں اس وجہ سے بھی وہ برائی سے بچ جائے گا۔ نکاح کرنے کی طاقت جس میں ہو، دو معنی مفہوم ہے۔ جسمانی طور پر بھی انسان مضبوط ہو کہ وہ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کر سکے۔ نمبر دو، مالی اعتبار سے بھی کم از کم اس قدر ہو کہ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہٹا کٹا تو ہے، طاقتور بھی ہے،
لیکن کام کاج کوئی بھی نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے اللہ دے گا کھائیں گے، اللہ دے گا کھائیں گے، تو یہ آنے والے شریک حیات کے لیے بھی وبال جان بن جائے گا۔ پہلے کام چور ہے، اور جب سر پہ وزن پڑے گا تو یہ مزید کام چور ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں جو بیان فرمایا گیا کہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، وہ نکاح کر لے۔ طاقت سے مراد دونوں چیزیں ہیں۔ اگر بندے کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو وہ آنے والی خاتون کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے کچھ کیس آئے ہیں، ایسے کچھ کیس آئے ہیں۔ ایک خاتون نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں، اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں۔ کیوں چاہتی ہوں؟ کہ میرا شوہر جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، جیسے کپڑے کا پلو ہوتا ہے۔ گرچہ وہ ایک طرح کا الزام بھی تھا کہ اس صحابی نے پھر کہا، ایک اشارہ کیا کہ اگر میں اس طرح کروں تو وہ پھٹ جائے، میں اتنا طاقتور ہوں، یہ مجھ پر الزام ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ آخر کیوں شریعت نکاح کا حکم دے رہی ہے؟ نکاح کے بغیر انسان کیوں نہیں رہ سکتا؟ جیسا کہ آج مغرب کا معاشرہ رہ رہا ہے جسے وہ جدید مغربی تہذیب کہتا ہے، وہاں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، جتنے دن ان کا دل چاہتا ہے، دل بھر جاتا ہے تو وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اسلام ایسا کیوں نہیں چاہتا؟ اسلام ایسا اس لیے نہیں چاہتا تاکہ نسل کی بقا رہے، حلال نسل پیدا ہو، اولاد حلال پیدا ہو، کوئی کسی کو ولد الحرام نہ کہے، حرامی نہ کہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو گندی نسل کا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس کی ماں بدکارہ ہے، تو یہ کوئی ایک باپ سے پیدا ہوا نہیں ہے، کئی لوگوں کا خون شامل ہے، اسی بندے کو ہم حرامی کہتے ہیں نا۔ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت ایسا معاشرہ نہیں چاہتی۔ شریعت یہ چاہتی ہے ایک مقدس معاشرہ قائم ہو، وجود میں آئے، اس کے لیے شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ دو عورت اور مرد کے درمیان تعلق کو قائم کرنے کے لیے نکاح کو شرط اول قرار دیا۔ نکاح کس سے ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہ پچھلے جمعے کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے مرد سے نکاح کیا جا رہا ہو کسی عورت کا تو مرد کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اخلاق میں اچھا ہو، دین میں اچھا ہو، بد اخلاق بد کردار نہ ہو، مشرک نہ ہو، بلکہ دیندار ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو۔ اگر وہ مشرک ہے تو اس کے ساتھ اپنی موحد بہن بیٹی کو دے کر اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ اگر وہ بد اخلاق اور بد کردار ہے تو بھی اس کی زندگی میں اپنی بہن بیٹی کو دے کر اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا جائے۔ اسی طرح اپنے بھائی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے
تو اس خاتون کے اندر بھی جتنی خوبیاں شریعت نے بیان کی ہیں کہ ان خوبیوں کی بنا پر نکاح ہوتا ہے، تو ان میں سے جس خوبی کو شریعت نے زیادہ اہمیت دینے کی تائید کی ہے، تاکید کی ہے، وہ دین ہے۔ فاظفر بذات الدین، وہ مشرکہ نہ ہو، بد کردار نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، اچھے حسن و اخلاق کی مالک ہو، موحدہ ہو، توحید پرست ہو۔ جب دونوں میاں بیوی موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، تو اولاد اچھی تربیت پائے گی۔ اولاد کے اندر شرک اور بدعت وجود نہیں پائے گی، اس لیے کہ دونوں میاں بیوی کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو ان کی اولاد بھی اچھی بنے گی۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی، تو سب سے پہلے تو ان کی اپنی زندگی بہتر طریقے سے نہیں گزر سکتی، آئے دن ان کے درمیان جھگڑا فساد ہوگا، پھر جو اولاد پیدا ہوگی تو آدھی تیتر اور آدھی بٹیر ہوگی۔ اس لیے شریعت نے نکاح کرنے سے پہلے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مناسب جگہ پر رشتہ کر کے انہیں علیحدہ کر دو۔ جب وہ علیحدہ ہو جائیں گے تو اپنی زندگی کا وزن اٹھانے کے لیے وہ خود کو تیار سمجھیں گے۔ گھروں کے اندر بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیٹا شادی شدہ ہے مگر وہ ابھی بھی اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہے۔ وہ والد خود بھی کماتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے، اس شادی شدہ بیٹے کو بھی وہی پال رہا ہے۔ نتیجتاً وہ بیٹا دن بدن ہڈ حرام ہوتا جاتا ہے، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اسے اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ طاقت سے کیا مراد ہے کہ مالی طور پر بھی وہ مستحکم ہو۔ اچھا، اس مستحکم سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بڑا لینڈ لاٹ ہو، تو پھر مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ اتنا تو کما سکتا ہو نا کہ 2 ٹائم کا کھانا اس کے گھر میں پک جائے۔ ایسا تو نہ ہو کہ بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا ہو۔ نکاح کرنے سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، برائی کو آنے کا موقع نہیں ملتا، حلال طریقے سے دونوں کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، زنا اور بدکاری کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور شریعت محمدیہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، یقین جانیے کہ اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ کسی اور مذہب نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہو۔ صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر کئی کتب احادیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی عورت نبی کے پاس آ جاتی اور وہ اپنے آپ کو آ کر پیش کر دیتی تو وہ نبی کے لیے حلال ہوتی تھی، وہ نبی کے لیے حلال ہو جاتی تھی۔ ام وہبت نفسہا للنبی،
22वें पारे میں اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب میں کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کر دے اپنی جان کو، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نبی چاہتا ہے تو اس سے نکاح کر لے، نہیں چاہتا تو اس کو جانے دے۔ یہی ہوا کہ ایک عورت نے آ کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اپنی نگاہیں نیچے کر لی، گویا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ عورت کچھ دیر کھڑی رہی، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاجت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، پھر وہ بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں اسے تمہارے نکاح میں دوں تو حق مہر دینے کے لیے کچھ تمہارے پاس ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں تلاش کرو، کچھ مل جائے تو۔ وہ گھر میں گئے، تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ واپس آئے، کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ملا مجھے گھر میں، اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ تلاش کرو، اگر تمہیں لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے نا، انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوتی؟ چاندی کی پھر بھی کچھ قیمت ہے، سونے کی تو اس سے زیادہ قیمت ہے۔ لوہے کی انگوٹھی فرمایا تمہیں مل جائے نا، وہ لے آؤ، میں اس پر تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ صحابی رسول پھر گھر میں گئے، اچھی طرح تلاش کیا، کچھ نہ ملا، اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ یہ جو میں نے چادر باندھی ہوئی ہے نا، بس یہ ایک چادر ہے میرے پاس۔ آپ اندازہ لگائیں اس صحابی رسول کے پاس صرف ایک چادر تھی، دو چادریں بھی نہیں، صرف ایک چادر، وہ بھی اس نے تہہ بند باندھا ہوا تھا، اوپر ڈالنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کہا یہ ایک چادر ہے، اس کے دو ٹکڑے کر دیجئے، آدھا اس کو دے دیجئے، حق مہر کے طور پر آدھا مجھے دے دیجئے ٹکڑا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چادر جسے دو ٹکڑے کیے جائیں گے وہ تیرے بھی کسی کام کی نہیں، اس کے بھی کسی کام کی نہیں۔ دو ٹکڑے ہو جائیں گے، تم کیا پہنو گے اور وہ کیا پہنے گی؟ اور بات بالکل معقول ہے کہ ایک ہی چادر ہے، اس کی بھی دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو کیا بچے گا اس میں سے؟ وہ صحابی رسول بیٹھ گئے کہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ کچھ دیر بیٹھے اور پھر اٹھ کر مجلس میں سے جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابی اٹھ کر جا رہا ہے تو آپ نے اس سے بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ آ گئے، فرمایا قرآن کریم میں سے کچھ تمہیں یاد ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ ان صورتوں کا نام بھی بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی تم ان صورتوں کے حافظ ہو؟ ایک تو ہے نا کہ ناظرہ پڑھنا آتا ہے، دیکھ کر ہمیں پڑھنا آتا ہے، ایک ہے کہ زبانی پڑھنا آتا ہے، میں حافظ ہوں ان صورتوں کا۔ تو اس نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ صورتیں بغیر دیکھے بھی پڑھنا آتا ہے، یعنی مجھے وہ یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے ان صورتوں کے بدلے میں اس عورت کا تم سے نکاح کر دیا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں اس سے بھی کوئی سستا نکاح ہو سکتا ہے؟
اس سے بھی کوئی آسان نکاح ہو سکتا ہے؟ آج کوئی ہے جو اپنی بہن یا بیٹی کا کسی مرد سے نکاح کرے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اسے قرآن یاد ہے، وہ قرآن کو حق مہر بنا کر اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دے؟ یہ ظاہری طور پر بہت سستا نکاح ہے، مگر قرآن کی عظمت اور شان صرف وہی سمجھتا ہے جسے قرآن کی عظمت اور شان کے بارے میں معلوم ہوگا، اور وہ عورت بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کتنی خوش نصیب ہوگی وہ عورت کہ جس کو حق مہر میں قرآن ملے، کہ وہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، اسے پڑھا دینا، یہ اس کا حق مہر ہوگا اور آج سے یہ تمہاری بیوی ہے۔ گویا کہ اتنا آسان کر دیا نکاح کو کہ بدکاری کو کوئی چانس ہی نہ ملے، کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ اور آج نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ بندہ 100-200 روپے دے کر منہ کالا کرنا گوارا کرتا ہے لیکن شادی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ 200-400 روپے میں بدکاری کرنا گوارا کر لیتا ہے لیکن اسے نکاح کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ نہ 10 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یعنی جہیز اتنا اکٹھا ہونا چاہیے، مال و دولت پہلے اتنا ہونا چاہیے، گھر بار اپنا ہونا چاہیے، گاڑی بنگلہ اپنا ہونا چاہیے، اچھی تنخواہ اس کی ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کر کہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اسٹیبل ہوگا، پھر جا کر کوئی اس کو رشتہ دے گا۔ اس دوران وہ چاہے جتنا مرضی منہ کالا کرتا رہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ کیا ہماری اولادوں کا ہمیں علم نہیں ہے؟ نکاح کے اندر تاخیر کرنے کے جو نقصانات ہیں کیا وہ ہم نہیں جانتے؟ کیا آئے دن آپ خبریں نہیں سنتے، نہیں دیکھتے یہ معاملات؟ ہمارے گلی محلے، ہمارے شہر، ہمارے علاقوں میں یہ وقوع نہیں ہوتے؟ فلاں فلاں کے ساتھ پکڑا گیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں فلاں کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا، فلاں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے۔ بیٹی والا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ جب تک وہ 5-7 لاکھ روپے کا جہیز بیٹی کو نہیں دے گا، کوئی اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، تازی روزی کمانے والا وہ انسان ہو، ایمانداری سے بتائیں وہ کہاں سے اتنے پیسے لائے گا کہ اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر سکے؟ نتیجتاً بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، سر میں سفیدی آ جاتی ہے، اور پھر رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، وہ گئے بھینس کی طرح، ذرا چل کے دکھاؤ، بیٹھ کے دکھاؤ، واپس آ کر دکھاؤ، بول کر دکھاؤ۔ وہ خبیث کے بچوں، تم اس کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہو یا منڈی سے کوئی جانور خریدنے گئے ہوئے ہو؟ تمہاری بہن بیٹی کو اگر کوئی اس طرح کہے، چل کے دکھاؤ، اٹھ کر دکھاؤ، بیٹھ کر دکھاؤ، آنکھیں دکھاؤ کیسی ہیں، زبان دکھاؤ کیسی ہے، کیا محسوس ہوگا؟ کبھی پوچھا ہے ان بیٹیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے جن کی بیٹیوں کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں؟ وجہ وہی لالچ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بچی خوبصورت ہے، ہمیں پسند آ گئی ہے، اب کچھ لین دین کی باتیں کر لیں۔ کیا لین دین کی باتیں کرنی ہے؟ آپ ہمارے بیٹے کو تحفتاً کیا دیں گے؟ بڑی بے غیرتی کی بات کر رہے ہو تم، تحفتاً کیا دو گے؟
جس نے بچی کو پالا پوسا تعلیم دی جوان کر کے تمہارے حوالے کر دیا، اس سے بڑا تحفہ تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے اس بندے کے لیے، بے شرمی سے اس کو مر جانا چاہیے چلو بھر پانی کے اندر ڈوب کر۔ تم مرد ہو، تم کمانے والے ہو، اور تم لڑکی کے باپ سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے بیٹے کو تحفے میں کیا دو گے؟ تو تمہارا بیٹا کیا ہے پھر؟ یہ انسان نہیں ہے؟ یہ مرد نہیں ہے؟ اس سے تو پھر وہ بیٹی زیادہ طاقتور ہوئی نا، کہ جس کا باپ جہیز ساتھ دے رہا ہے اپنی بیٹی کے، کچھ کھانے پینے کے کچھ دنوں کا راشن ساتھ دے رہا ہے اپنی بیٹی کے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے گھر کا گزر بسر بھی اس بیٹی کے خرچے کے اوپر ہوگا۔ تمہارے اندر اتنی بھی مردانگی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ بیٹی بھی دو، ساتھ میں ہمارے بیٹے کو گاڑی کے بغیر گھومنے کی عادت نہیں ہے، بھلے گھر میں اس کو دوسری دفعہ سالن بھی نہ ملتا ہو۔ ہمارا بیٹا 1 to 5 موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے، سیٹی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے، ٹانگیں نیچے لگتی ہیں، 1 to 5 گھوڑے کے اوپر چلتا ہے۔ ہمارا بیٹا نا اے سی کے بغیر نہیں سوتا، بیڈ کے بغیر وہ سوتا نہیں ہے، فلاں فلاں برانڈ کے وہ کپڑے پہنتا ہے، فلاں قسم کے وہ جوتے پہنتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ یہ کچھ نہ کچھ تو ہماری بیٹے کو دیں گے نا؟ اصل میں وہ تمہاری بیٹی کا ہی ہوگا، بس ہم یہ ایک جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے نا اس کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ ڈوب کر مر جاتے ایسی بات کرنے سے پہلے۔ پھر وہ باپ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ پھر کوشش کرتا ہے مجھ سے اس سے ادھار پکڑ کر وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور یہ بڑی شان سے بارات لے کر آتے ہیں بیٹی والے کے ہاں۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ 200 بندے ہوں گے۔ کتنے؟ 200 بندوں کا کھانا ہونا چاہیے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم 3 ڈشیں تو ہونی چاہیے نا کھانے میں۔ یہ بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ بیٹی والے کی طرف سے۔ وہ حضرت اپنی بارات لے کر آئیں گے، 200 بندہ ان کے ساتھ ہوگا، اور 3 ڈشیں وہ کم از کم کھائیں گے، اور ان ڈشوں کے اندر فلاں چیزیں ہونی چاہیے۔ نکاح ہو رہا ہے، نکاح جب ہو جاتا ہے تو چھوارے بیٹے والے تقسیم کر رہے ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ کتنی بڑی بے شرمی اور بغیرتی کی بات ہے کہ جو باپ تمہارے 200 بندوں کا پاپی پیٹ بھر سکتا ہے، وہ 2000 روپے کے چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ وہ باپ اگر تمہارے 200 بندے کو کھانا کھلا سکتا ہے، نکاح کے موقع پر وہ ٹافیاں نہیں بانٹ سکتا؟ دکھاوا دکھا رہے ہو کہ ہم مرد والے ہیں، لڑکے والے ہیں، ہم نے چھوارے بانٹے ہیں۔ ڈوب کر مر جاؤ، تمہارا 200 بندہ کھانا اس غریب کے گھر سے کھا کے جا رہا ہے۔ یہ ہم نے مشکل کر دیا نکاح کو، اور اتنا مشکل کر دیا کہ کئی باپ اپنی پہلی بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کو بیانے سے پہلے مر گئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دب کر۔ اور یہ صاحب بارات لے کے جا رہے ہیں، ٹرک 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں سامان کی جا رہی ہے۔ جا کر پوچھو یہ پنکھا جی یہ میری بیوی کو جہیز میں ملا تھا، یہ بیڈ میری بیوی کو جہیز میں ملا تھا، یہ برتن یہ میری بیوی کو جہیز میں ملے تھے، یہ پنکھا یہ اے سی یہ سب یہ میری بیوی کو جہیز میں ملا تھا۔ تم کہے کہ مردو سب کچھ تو تمہاری بیوی کو جہیز میں ملا، وہ لے کر آئی، تم اسی کے برتن میں کھا رہے ہو، اسی کے بستر پہ لیٹ رہے ہو، اسی کے لگائے ہوئے پنکھے کی ہوا میں سو رہے ہو، اسی کے لائے ہوئے برتنوں میں چائے پی رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو۔ ڈوب کر مر نہیں جاتے کہ تم بھی مرد ہو؟ تمہیں بھی مرد کہے؟
تم سے بہتر وہ عورت ہے، وہ بچی ہے، تم سے زیادہ غیرت مند اور عزت مرد وہ مرد ہے، وہ باپ ہے جس نے اپنی بیٹی بھی تمہیں دی، ساتھ میں جہیز سے لدی ہوئی گاڑیاں بھی تمہیں دی۔ چاہیے تو یہ تھا نا، گھر تمہارا آباد ہو رہا تھا، یہ سب کچھ تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ سب کچھ کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ مرد کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے 9 شادیاں کی بیک وقت جو آپ کے پاس موجود تھی، ویسے 11 شادیاں۔ کسی ایک خاتون کا آپ بتا دیں ام المومنین میں سے کہ جو جہیز میں اپنے ساتھ سامان لے کر آئی ہے، اور ہم کہتے ہیں غلامی رسول پہ جان بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ عجیب عشق مصطفیٰ ہے، یہ عجیب غلامی رسول ہے کہ ہم ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی والا کر رہے ہیں اور نعرہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی والا لگا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن اجمعین۔ کس بیٹی کو کتنا جہیز دیا؟ کس بیٹی کو جہیز دیا؟ آپ نے خود شادیاں کی، کس عورت سے جہیز لیا یا اس کے ماں باپ سے جہیز کا مطالبہ کیا؟ نکاح کو آسان کیا، کتنا آسان کیا میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کی چند صورتیں اگر تمہیں یاد ہیں، وہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہ تمہاری بیوی ہے۔ شریعت یہ ہے۔ ہماری برادری کے رسم و رواج ختم نہیں ہوتے، اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے لڑکی والوں نے خود اپنے اوپر بھی لے لیا ہے، سارا قصور لڑکے والوں کا بھی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لڑکی والوں نے اپنے اوپر لے لی ہیں۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ دیکھو بیٹی بھی آئی ہے، کچھ بھی نہیں دیا ساتھ، کچھ نہ کچھ دے دیتے تو کیا ہو جاتا۔ اپنی اس ناک کو بچانے کے لیے کہ ناک کٹ جائے گی معاشرے میں کہ بیٹی بھی آئی ہے ساتھ میں کچھ بھی نہیں دیا، اور پھر وہ بیٹی بیاہ کے بھیج دی ہے تو پیچھے سے ڈنڈا بھی ساتھ میں ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو ہمیں فون کرنا، تمہارا بھائی تمہارا باپ مار نہیں گیا، ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ ایسے گھر بس جاتے ہیں۔ ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ شریعت نے نکاح کو آسان کیا، بدکاری کا راستہ بند کیا، اور ہم نے بدکاری کا راستہ آسان کیا، نکاح کا راستہ مشکل کر دیا، اور اتنا مشکل کر دیا کہ بچیوں کی عمریں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ فتنے فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، عموماً آپ نکاح کے خطبے کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں علماء حضرات سے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وہ دونوں حدیثوں کے ایک ہی کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں ایک نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ وہ ہر سنت کے متعلق ہے۔ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ سنت نکاح کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی سنت ہو، نکاح کرنے کا آپ نے حکم دیا، ساتھ میں وجہ بتائی نکاح کیوں کرو۔ فرمایا اس لیے تاکہ تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے، تمہاری آنکھوں کے اندر بھی حیا پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے اکثر شادی شدہ مرد، ان کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا آ جاتی ہے، کس بنا پر؟ کہ میرے اپنے گھر کے اندر عزت موجود ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر باہر جا رہا ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کی بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے،
وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شو پیس بنا کر لے جا رہا ہو تو بڑی بات، یعنی وہ سج دھج کے اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو مجھے بتائیں ایسی عورت کو کون نہیں دیکھے گا؟ ایسے مرد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں مردانگی ہے ہی نہیں، وہ تو دیوس ہے۔ اس پر اگلے جمعے ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ دیوس کسے کہتے۔ ورنہ ایک غیرت مند انسان شادی کرنے کے بعد اس کی نگاہ بھی جھک جاتی ہے، شرم و حیا بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت نے نکاح کرنے کی وجہ بیان کی ہے۔ ورنہ عام طور پہ جانور کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں دل چاہے منہ مار لیا، کون روکتا ہے؟ ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ مرد ہے جی، مرد میں آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تو فطرتاً بیماریاں، اور بھائی فطرتاً بیماری اس کے اندر نہیں ہے، فطرتاً اللہ نے اس کو عقل مند بنایا ہے۔ اگر یہ فطرتاً اس کے اندر بیماری ہے نا تو پھر یہ فطرتاً اپنی بہن بیٹی کو بھی کسی کے سامنے پیش کر کے دکھائے نا۔ فطرتاً اگر اس کو منہ مارنے کی عادت ہے تو یہ فطرتاً اپنی بہن بیٹی کو پیش کیوں نہیں کرتا؟ وہ بھی تو فطرت ہے، وہاں اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ لیکن خود یہ کسی کی بہن کو چھیڑ دے، کسی کی بیٹی کو چھیڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں جی، مرد ہے، مرد کے اندر آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تو خرابیاں ہوتی ہی ہیں۔ یہ بڑا عجیب مرد ہے، کاٹ کے رکھ دے ایسے مرد کو تو وہ اچھا ہے میرے خیال میں، بجائے اس کے کہ کسی کی عزت کو برباد کرے۔ یاد رکھیے، جب تک بچے اور بچی کا صحیح عمر میں آپ نکاح نہیں کریں گے فتنے فساد کا شکار ہوں گے۔ اور صحیح عمر کیا ہے؟ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں۔ نہ کوئی تعلیم کا بہانہ ہے، نہ کوئی بزنس کا بہانہ ہے، نہ کاروبار کا بہانہ ہے، نہ گھر بار کا بہانہ ہے، کسی چیز کا بہانہ اسلام نے نہیں رکھا۔ بلوغت شرط رکھی ہے، بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان کی شادی کر دیں۔ ابھی میں آج ہی میرے استاذ شیخ عبدالحنان سامرودی صاحب حافظہ اللہ نے ایک پوسٹ بھیجی ہے مجھے، سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں اگر وہ ہوتا نا تو دونوں پر کیس ہو جاتا، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان کے تو ہم نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن کام ہمارے سارے یہود و نصارہ والے ہیں، قانون ان کا ہمارے ہاں چلتا ہے، اپنا نہیں چلتا۔ 15 سال کے دو بچے اور بچی نے آپس میں، یعنی دونوں کزن ہیں، چاچا زاد ہیں، شادی کی، سال بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ علی القیسی اس کا نام ہے بچے کا، اس کی تصویر بھی آئی ہوئی تھی، ساتھ میں اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، 16 سال کا بچہ۔ شادی کب کی تھی؟ 15 سال کی عمر میں۔ ہمارے ہاں اگر 15-16 سال کی عمر میں بچی کی شادی کی ہے تو جھوٹ موٹ کا 18 سال لکھنا پڑتا ہے نکاح فارم کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ بغیرتوں نے قانون ایسا بنا دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی کرو گے تو یہ قانوناً جرم ہے۔ یہ قانون اللہ کے قرآن میں بھی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، وہ جس عمر میں بھی بالغ ہو جائیں، اس کے لیے 18 سال کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے نا، دن رات ایک کیس چل رہا ہے میڈیا کے اوپر، دعا زہرا کا، اتنا اس کو اچھالا گیا ہے، اتنا اس کو اچھالا جا رہا ہے کہ پورا ملک ڈسٹرب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی 14 سال کی ہے، بچی کہہ رہی ہے میں 18 سال کی ہوں، میں بالغ ہوں قانونی طور پر، باپ کہہ رہے ہیں میری بچی کو اغوا کر لیا گیا، وہ تو 14 سال کی ہے۔ بھائی 14 سال کی بچی بالغ ہے، بالغ ہے، تمہارا 18 سال کا قانون جو کہتا ہے سو کہتا رہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ وہ علیحدہ ایک معاملہ ہے، وہ نکل گئی، بھاگ گئی، اس پر بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ گھر سے بھاگنے والی بچیوں کا نکاح کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر مفصل بات ہوگی۔
اگلے جمعوں سے 2 جمعے ہیں، عید پر انشاءاللہ عید کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے اندر جتنی تاخیر کرتے جا رہے ہیں اور جتنی ہماری ڈیمانڈیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ دن بدن ان کے نکاح کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، راستے کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، ابھی گھر تیار نہیں ہوا، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی کام تھوڑا ہے، ابھی اس کی آمدن تھوڑی ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے۔ ان مسئلوں کے چکروں میں ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو پاک صاف بنا دے، ہمیں شریعت کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، قبل اس کے کہ کوئی فتنہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور پھر ہم اس کی لپیٹ میں آ جائیں اور ایک بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا جرم ہم سے سرزد ہو جائے۔ اس سے پہل اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔